نماز میں صرف فرض پڑھے اور سنتیں نہ پڑھے، اس کا عمومی مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز میں اس نے 2 فرض پڑھے لیکن 2 سنتیں چھوڑ دی، ظہر کی نماز میں 4 فرض پڑھے لیکن جو پہلے کی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں وہ چھوڑ دی۔ اسی طرح مغرب میں اور عشاء میں، عصر کے اندر تو سنتیں مؤکدہ ہوتی نہیں، سنتیں ہیں لیکن سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ تو دیکھیں حکم یہ ہے کہ یہ جو نوافل ہوتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، اور قیامت کے دن اگر بندے کے فرضوں میں کچھ کمی رہ جائے گی، جیسے بھولے سے کسی آدمی نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی، اس کو نہیں پتہ چلا، یا ناقص انداز کے اندر اس نے فرض پڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں اور نوافل کے ذریعے اس کے فرضوں کی کمی پوری فرمائے گا۔ تو انہیں متممات اور مکملات کہا جاتا ہے کہ یہ فرائض کی تکمیل کرنے والی ہیں، یہ ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سنتیں اور نوافل یہ بڑے اہم ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر یہ جیسے مثال کے طور پہ فجر کی سنتیں، اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ دشمن کے گھوڑے تم پہ حملہ بھی کر دے تب بھی یہ سنتیں ادا کرو، فجر کی سنتیں۔ اور جو باقی سنتیں ہیں ان میں بھی اپنی اپنی ان کی فضیلتیں بیان کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معمول تھی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر و حضر میں یہ سنتیں ادا فرماتے تھے۔ تو لہذا سنتیں اور نوافل ترک نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی ترک کرتا ہی ہے تو اس پہ حکم شرعی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نوافل ہیں یا جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اگر ان کو ترک کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، ایک فضیلت کا عمل تھا اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن اگر سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے، سنت مؤکدہ کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے، فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2۔ تو یہ سنتیں جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اور جمعے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جمعے سے پہلے کی 4 اور جمعے کے بعد کی 4، وہ سنت مؤکدہ۔ تو اب اگر جو سنت مؤکدہ کا تارک ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار چھوڑ دی تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں چھوڑی، یعنی کہ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، سرزنش ہوگی، لیکن اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا لے کہ بار بار چھوڑتا ہے تو یہ جو سنت مؤکدہ کا ترک ہے یہ گناہ ہے، پھر اس پر گناہ ہوگا، اور پھر گناہ جو ہے وہ بہرحال عذاب کے مستحق ہونے کا سبب بنتا ہے۔ البتہ اس میں ایک اور صورت بھی ہے، وہ فقہاء کرام نے جو بیان فرمائی ہے وہ بڑی سخت صورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بندہ سنتیں یہ سمجھ کے چھوڑتا ہے کہ یار ان کی کیا اہمیت ہے، تو اس پر فقہاء کرام نے کفر کا حکم دیا ہے کہ اس نے سنتوں کی تخفیف کی ہے، توہین کی ہے، انہیں معمولی اور ہلکا سا سمجھا ہے، تو اس پر بڑا سخت حکم ہے۔ اب جو لوگ عادتاً سنت مؤکدہ ترک کرتے ہیں، نہ نفل پڑھنی، نہ سنت غیر مؤکدہ، نہ سنت مؤکدہ، اور بس فرض، تو جو بالکل ہی ایسا معمول بنا لے تو ان کے بارے میں بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں یہی وہ ہلکے پن والا اور یہ اس طرح کا ان کے دل کے اندر معنی و مفہوم نہ ہو کہ جس کے اوپر اتنا سخت حکم لگتا ہے۔ تو لہذا سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جو 12 سنت مؤکدہ ہیں ان کو ادا کرنے پر جنت کی بشارت ہے، اور انہیں ترک کرنے پر شفاعت سے محرومی کی وعید ہے۔